السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پشاور دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ شی جن پنگ کا زرعی پیداواری صلاحیت اور سماجی فلاح و بہبود کو فروغ دینے پر زور۔ چین کا موجودہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی اتحاد پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 7 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے صدر پاکستان عارف علوی کے نام ایک تعزیتی پیغام میں پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ انہیں پشاور میں ایک سنگین دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان پر افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے چینی حکومت اور عوام کی جانب سے جاں بحق افراد کے لواحقین سے گہری تعزیت اور زخمیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کے سدباب قومی استحکام کو برقرار رکھنے اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسی روز وزیراعظم لی کھچانگ نے بھی اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان کے نام ایک تعزیتی پیغام بھیجا، جبکہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی جانب سے بھی اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے نام ایک پیغام میں اس واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 6 تاریخ کو چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 13ویں قومی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شریک زراعت، سماجی فلاح و بہبود اور سماجی تحفظ کے شعبوں سے وابستہ مندوبین کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران ان کی رائے اور تجاویز سنی۔ انہوں نے پرزور الفاظ میں کہا کہ دیہی احیاء کی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے اہم زرعی پیداوار، خاص طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کو اولین حیثیت دی جانی چاہیے۔ مجموعی زرعی پیداواری صلاحیت کو بلند کیا جانا چاہیے اور اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کو مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماجی فلاح و بہبود کو بہتر بناتے ہوئے عوام کی روزمرہ زندگی کی ضمانت کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ دنیا تبدیلی کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور ملک میں اصلاحات، ترقی اور استحکام کا مشن کھٹن ہے۔ تاہم چین کی ترقی میں دیگر سازگار شرائط ہیں، جن میں سی پی سی کی مضبوط قیادت سے بنیادی سیاسی ضمانت، چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کی خوبی، تیز رفتار ترقی سے قائم مضبوط بنیاد اور طویل مدتی مستحکم سماجی ماحول شامل ہیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ خوراک کا تحفظ سب سے اہم کام ہے۔ چین دنیا کی 9% قابل کاشت زمین اور دنیا کی تقریباً 20% آبادی کا حامل ملک ہے، اور اس 9% کے ساتھ چین نے 20% کو خوراک فراہم کی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے زرعی پیداوار میں خود انحصاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے سالانہ سیشنز میں شریک مندوبین کی آراء سننا اور ان کے گروپ اجلاس میں شرکت کرنا شی جن پنگ کا چین کے 2 سیشنز میں ایک مقررہ معمول ہے۔ قومی عوامی کانگریس کے گروپ عموماً مختلف علاقوں سے متعین کیے جاتے ہیں، جبکہ سی پی پی سی سی کے گروپ مختلف طبقات اور سیاسی جماعتوں سے متعین کیے جاتے ہیں۔ رواں سال سی پی پی سی سی میں کل 34 طبقات یا گروپس مقرر کیے گئے ہیں۔ شی جن پنگ نے سال 2013 سے اب تک مسلسل 10 سالوں سے کل 20 سے زائد طبقات یا سیاسی گروپ سے متعلق گروہ اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ مارچ 2018 میں شی جن پنگ نے گروہ اجلاس میں شرکت کے دوران پہلی مرتبہ نئے طرز کا سیاسی جماعتی نظام پیش کیا۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے مختلف گروہ اجلاسوں میں اختراعی ترقی، قومیتوں سے متعلق پالیسی، آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کی پرامن ترقی، نئے طرز کے سیاسی اور تجارتی تعلقات، دانشوروں کے احترام، ادبی تخلیق اور علمی اختراع سمیت دیگر پہلوؤں پر اہم تقاریر کیں۔ 2020 میں 2 سیشنز مئی تک ملتوی کیے گئے تھے۔ اس سال شی جن پنگ نے معاشی حلقے کے مندوبین کے گروہ اجلاس میں شرکت کی
اور بحران میں نئے موقع پیدا کرنے اور بدلتی صورتحال میں نئے آغاز کی تلاش کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ 2021 میں انہوں نے عوامی صحت عامہ اور تعلیم سے متعلق ہدایات دیں۔ رواں سال کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس منعقد ہوگی اور زرعی پیداوار کو مستحکم بنانے کا موضوع خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سماجی ضمانت کا مسئلہ عوام کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، اس لیے موجودہ 2 اجلاسوں میں شی جن پنگ نے زراعت، سماجی فلاح و بہبود اور سماجی ضمانت سے وابستہ حلقوں کے مندوبین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، جس سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے 7 تاریخ کو 13ویں قومی عوامی کانگریس کے 5ویں اجلاس کی میڈیا بریفنگ میں کہا کہ رواں سال متعدد چیلنجز درپیش ہیں۔ نوول کرونا وائرس کی وبا کو تاحال مکمل شکست نہیں دی جا سکی ہے۔ یوکرین کا بحران بھی سامنے آ چکا ہے۔ یوں غیر یقینی عالمی صورتحال مزید پیچیدہ اور ہنگامہ خیز ہو چکی ہے۔ اس نازک موڑ پر تمام ممالک کی جانب سے تقسیم کے بجائے اتحاد، تصادم کے بجائے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑے ذمہ دار ملک کی حیثیت سے چین کثیر الجہتی کے علم کو بلند رکھے گا، تمام امن پسند اور ترقی کے خواہاں ممالک کے ساتھ یکجہتی اور تعاون کو مضبوط بنائے گا، چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے اور ہم نسلی معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے کام جاری رکھے گا اور ایک روشن مستقبل کے قیام کے لیے کوشش کرے گا۔ وانگ ای نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیابی نہ صرف کھیلوں کی کامیابی ہے بلکہ اتحاد کی فتح بھی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ سے متعلق وانگ ای نے بتایا کہ 2021 میں مزید 10 ممالک چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ تعاون میں شامل ہو چکے ہیں۔ یوں BRI فیملی کے ارکان کی تعداد 180 تک پہنچ چکی ہے۔ وانگ ای نے نشاندہی کی کہ مستقبل میں چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی مشترکہ تعمیر کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گا۔ 7 مارچ کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کی ایک میڈیا بریفنگ میں چینی کمیشن برائے قومی ترقی و اصلاحات کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیان وی لیانگ نے بتایا کہ نئے ترقیاتی تصورات کو نافذ کرنے، ایک نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بڑی اصلاحات کا عملی نفاذ کیا جائے گا، خاص طور پر مارکیٹ کو متحرک کرنے کے اصلاحات، اعلیٰ معیاری مارکیٹ سسٹم کی تعمیر کے لیے اصلاحات اور ایک متحدہ قومی مارکیٹ کی تعمیر کی جائے گی۔ ترقی کو مستحکم کرنے اور مقامی طلب کو بڑھانے، کھپت کے ماحول کو مزید بہتر بنانے اور متوسط آمدنی والے گروپ کی توسیع کو فروغ دینے کے لیے اصلاحات کو تیز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیرونی دنیا کے لیے اعلیٰ سطح کے کھلے پن کے اصلاحات کو تیز کرنا، سرحد پار سروسز کی تجارت کی منفی فہرست کا نفاذ، ہائنان آزاد تجارتی بندرگاہ کی تعمیر کو تیز کرنا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی خدمات کو بہتر بنانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کو فروغ دینا شامل ہے۔ سبز اور کم کاربن ترقی کو تیز کیا جائے گا اور کاربن نیوٹرل اور کاربن پیک کے لیے ٹھوس کام کیا جائے گا۔ 6 مارچ کو جرمنی اور چین کی اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی ایسوسی ایشن کے چیئرمین برین اینمیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس سال کی حکومتی ورک رپورٹ میں چین نے مختلف شعبوں میں حاصل کی گئی گزشتہ سال کی کامیابیوں کو پیش کیا ہے، جس سے دنیا تک ایک مثبت پیغام پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چینی حکومت کی 5 تاریخ کو جاری ہونے والی ورک رپورٹ سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، جس میں گزشتہ سال میں چین کی اقتصادی ترقی کی کامیابیاں اور سماجی نظم و نسق کو مضبوط بنانے کی مختلف کوششیں شامل ہیں۔ پچھلے سال چین کے GDP کے شرح نمو میں بے حد ترقی ہوئی ہے، جو بہت متاثر کن تھی۔ موجودہ عالمی ماحول کی مشکلات کے پیش نظر چین کی اقتصادی ترقی کی توقعات بے حد حوصلہ افزا ہیں۔ چین نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ مؤثر پالیسیوں کے ذریعے پائیدار اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چین انسانی حقوق کے مؤثر تحفظ، نیز خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان میں بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ وبائی امراض، جغرافیائی سیاست اور دیگر مسائل کی وجہ سے موجودہ عالمی صورتحال پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ ایسے میں یہ امر خوشی کا باعث ہے کہ چین ماضی کی طرح ہمیشہ عالمی سپلائی چین کو مستحکم کرنے، ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے اور علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ چین سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور دونوں فریق امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔
برطانیہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے حال ہی میں برطانیہ کے ایوان بالا کے ایک رکن کی جانب سے تائیوان سے متعلق غلط بیان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ برطانیہ کے سیاستدان تائیوان معاملے پر آگ سے نہ کھیلیں۔ ترجمان نے کہا کہ بعض برطانوی سیاستدانوں نے تائیوان کے مسئلے پر تاریخ اور حقائق سے انتہائی لا علمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے اور تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ایک چین کا اصول عالمی برادری کا عمومی اتفاق رائے اور عالمی تعلقات میں تسلیم شدہ اصول ہے۔ نیز یہ چین کے مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کی اہم پیش کی شرط اور سیاسی بنیاد بھی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان معاملہ چین کا اندرونی معاملہ ہے جو چین کے کلیدی مفادات سے وابستہ ہے اور اس میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو بھی چینی عوام کے اپنے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پختہ عزم اور مضبوط صلاحیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ترجمان نے انتباہ کیا کہ برطانیہ کے متعلقہ سیاستدان تائیوان مسئلے پر آگ سے مت کھیلیں، چین سے متعلق سیاسی جوڑ توڑ اور چین کے اندرونی امور میں مداخلت بند کریں۔ انہوں نے برطانوی حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ ایک چین کے اصول کی پاسداری کرے اور تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو غلط پیغام نہ دے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔